الرحمن الرحیم. بات یہ ہے کہ آپ ان لوگوں سے بات کر رہے ہیں جن کے اندر نہ دل ہے. بات یہ ہے کہ ابھی یہ مجھے بتایا آپ نے کہ آج آپ کو 17 دن ہو گئے ہیں اور کوئی بھی حکومتی نمائندہ ابھی تک آپ کے پاس نہیں آیا. 17 دن سے یہ مائیں، بیٹیاں، بہنیں، بچیاں، یہ بچیاں دیکھیں آپ کہ یہ کھڑی ہیں. جو بھی ان کی بات ہے، اگر آپ کا اس کے کوئی دوسری آپ کی رائے ہے، ان کی رائے سن لیں، ان کی بات سن لیں. 25 سال سے یہ 25 سال 30 سال 31 سال سے یہ پڑھا رہی ہیں. یہ اساتذہ ہیں، یہ لوگوں کو تعلیم دیتی ہیں. ہمارے اپنے مذہب کے اندر جو اساتذہ کا رتبہ ہے، والدین تک کا رتبہ اساتذہ کو دیا جاتا ہے. لیکن ان نالائقوں نااہلوں نے یہ نہیں ضروری سمجھا کہ کوئی آدمی آ کر، کوئی وزیر آ کر، ایجوکیشن کے منسٹر آ کے یا کسی قسم کے کوئی حکومتی نمائندہ آ کے ان کی بات تو سنیں. یہ تو پوچھیں کہ آپ کا مطالبہ کیا ہے، آپ کی کیا رائے ہے. اس کے آپ کی کوئی رائے ہوگی. لیکن آپ ان لوگوں سے بات کر رہی ہیں جو فاشسٹ ہیں. آپ ان لوگوں سے بات کر رہے ہیں جن کے سینے میں کوئی دل نہیں ہے. آپ ان لوگوں سے بات کر رہے ہیں جو آج پارلیمان میں وہ جب اعتراض اٹھاتے ہیں دوسروں پہ، دوسروں کی خواتین کے اوپر اعتراض اٹھاتے ہیں، تو جب ان کو جواب دینے کی باری آتی ہے تو وہ سیشن ایڈجرن کر دیتے ہیں. آپ ان لوگوں سے بات کر رہے ہیں جنہوں نے آپ لوگوں کی، پاکستان کی عوام کی روٹی تک چوری کر لی ہے، آٹا چوری کر لی ہے، چینی چوری کر لی ہے. اور جب خود پکڑے جاتے ہیں تو جب ان سے سوال پوچھتے ہیں تو کہتے ہیں مریم نواز کیوں آئی تھی کل پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ میں، پی ایم ایل این کی میٹنگ میں. مریم نواز، آپ خواتین، آپ لوگ ان کے لیے خوف ہیں. اور وہ خوف اس لیے ہے کہ آپ مریم نواز ان کو وہ چہرہ دکھاتی ہیں جو آٹا، چینی اور بجلی، گیس، دوائی کے چوروں کا چہرہ ہے. وہ آئینہ دکھاتی ہیں جس میں ان کو اپنی شکلیں نظر آتی ہیں، ان چوروں کو، ان نالائقوں کو، ان نااہلوں کو. اور آپ کی بات وہ کیوں سنیں گے؟ ان کو کیا لگے کہ آج میں یہاں سے جب گزر رہی تھی، میں نے آپ لوگوں کو یہاں کھڑے ہوئے دیکھا، میں گزر نہیں سکی. اس سے پہلے میں نے آپ کو دیکھا نہیں. 17 دن ہو گئے ہیں آپ ان بچوں کے ساتھ یہاں روڈ کے اوپر کھڑے ہیں. کوئی آ کے پوچھ لے کہ یہ آپ کی بات کیا ہے. اگر کوئی آپ کو مسئلہ ہے، کوئی آپ کی مطلب، آپ یہ تو دیکھیں کہ خواتین کھڑی ہیں، لیکن ان لوگوں کو تو شرم نہیں ہے. ان لوگوں کو کسی قسم کی کوئی شرم نہیں ہے، کیونکہ اس وقت دونوں ہاتھوں سے ملک کو لوٹنے کا پلان بنایا جا رہا ہے. چاہے وہ براڈ شیٹ ہو، آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی چوری ہو، صبح دوپہر شام آپ کے مسائل کا ان کو کوئی پتہ نہیں ہے. یہ صرف مریم نواز نے کیا پہنا، کیا کھایا، کدھر گئیں، کدھر بیٹھی، یہ ان کی یہاں یہ ریڈیوس ہو گئے ہیں. ان سے کوئی توقع نہ رکھیں، ان سے کسی قسم کا مطالبہ نہ کریں. یہ آپ لوگوں کا ان کو کوئی خیال نہیں ہے، پاکستان کی عوام کا ان کو کوئی خیال نہیں ہے. جنہوں نے ایجوکیشن کے بجٹ کو آدھا کر دیا ہے، اس کے بعد دوبارہ ختم کر دیا ہے. ان سکولوں کو دیکھیں جو بنائے تھے، ان کو تباہ کر دیا ہے. تو یہ آپ کس سے توقع لگا کے بیٹھی ہیں یہاں کہ یہ آپ سے بات کریں گے؟ نہیں، ہم تو پارلیمنٹ کے اندر بھی دیکھیں، بات یہ بنیادی پرنسپل ہے کہ آپ خواتین بچوں سمیت یہاں بیٹھی ہیں 17 دن سے. آپ سے آ کے بات تو کریں، یہ تو بات کریں نا. یہ تو آپ کا حق ہے، آپ پاکستان کے شہری ہیں، آپ ریڈ زون میں بیٹھے ہوئے ہیں، 17 دن سے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ، میں میڈیا کو بھی گزارش کروں گی کہ کم از کم آپ ان کی آواز پہنچائیں، ان ایوانوں میں پہنچائیں جن کے کان بھی بند ہیں، جن کی آنکھیں بھی بند ہیں، جو گونگے، بہرے، ڈورے ہیں اس وقت. ان کو بتائیں کہ 17 دن سے یہ خواتین اور بچیاں یہاں بیٹھی ہیں. مدینہ کی ریاست میں جو خواتین ہیں وہ اس طرح روڈ کے اوپر کھڑی ہیں اپنی بچیوں کے ساتھ. ان سے آ کے خدارہ کوئی بات کرے ان سے. لیکن ان کو مریم نواز سے فرصت ملے تو آپ سے بات کریں. تیری آواز میری آواز، اس لیے تیری آواز میری آواز، مریم نواز، مریم نواز، اور تیری آواز میری آواز، مریم نواز، مریم نواز، مریم اورنگزیب. بس اور جن کو جو سیشن نہیں چلا سکتے کہ مریم نواز کا جواب دیا جائے گا، وہ سیشن ایڈجرن کر دیتے ہیں، وہ آپ کی بات سنیں گے؟ ان کو ان بچیوں کا خیال ہوگا؟ نہیں ہوگا. آپ غلط جگہ پر امید لگا کر بیٹھی ہیں. یہ حکمران گونگے، اندھے اور بہرے ہیں. ان کو عوام کی آواز نہیں آ رہی، اسی لیے دوائی چوری ہو گئی، گیس چوری ہو گئی، بجلی چوری ہو گئی، آٹا چوری ہو گیا، چینی چوری ہو گئی، روٹی چوری ہو گئی. اور یہ قومی خزانے، آپ کو ویڈ لاک پالیسی، یہ قومی خزانے سے کمیشن کھاتے پکڑے گئے ہیں. یہ قومی خزانے سے کمیشن کھاتے پکڑے گئے ہیں. اس لیے یہ آپ کی بات سنیں گے؟ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ ہم پھر کیا کریں؟ اس لیے آپ کا لگا جو دیں. مسئلہ ہے، ہم پارلیمنٹ میں کل اور پرسوں انہوں نے سیشن کو ایڈجرن کیا. پرسوں اپوزیشن کے جتنی پارٹیز ہیں وہ ان سے بات کریں گی
کہ یہ آپ سے آ کر بات کریں، لیکن میری آپ سے گزارش ہے کہ انہوں نے آپ کی بات نہیں سننی. کیا کریں ہم اپنے آپ کو ہی مار دیں. اب یہ ہے کہ اگر آپ ان سے امید لگا کر بیٹھی ہیں نا تو معذرت ہے. ساری زندگی ہم دھکے کھا کے 20-30 ہزار روپے کی خاطر ہم لوگ دھکے کھاتے رہے. کہاں جائیں؟ یہ 250 ٹیچر نہیں، یہ 250 خاندان ہے. 250 خاندان کا چولہا ٹھنڈا پڑ گیا ہے. بچوں کا بتائیں ہم بہن میری بچوں کا مستقبل بہن میری ادھر 22 جو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے نواز شریف کے دور میں میاں بیوی کی دوری کو ختم کرنے کے لیے ویڈلاک پالیسی متعارف کرا گئی، یہ ان تمام پالیسیوں کے دشمن ہیں اور 22 کروڑ عوام سہولت کے لیے بنائی تھی. 22 کروڑ عوام کا چولہا ٹھنڈا ہے اس وقت. بالکل ایسا ان کو نہیں فکر، ان کو فکر صرف یہ ہے کہ جو قومی اثاثے ہیں ان کو گروی رکھوا دو. ان کو فکر یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں سے کیسے لوٹنا ہے. F9 پاک کو گروی رکھا دو، ایئرپورٹس کو نواز شریف اور شہباز شریف کے منصوبوں کو گروی رکھوا دو، دونوں ہاتھوں سے لوٹو. اس لیے آپ غلط امید لگا کے کھڑی ہیں میری بہنوں. اب میں کل پرسوں سیشن ہوگا جہاں ہم پارلیمنٹ میں یہ بات کریں گے اور پھر آپ کو انشاءاللہ میسج بھی آئے گا. اور میری ان سے گزارش ہے، میں ان سلیکٹڈ ٹولے مافیا جو اس وقت چوری میں ملوث ہیں اور مصروف ہیں، ان بچیوں کی آ کے بات سنیں، ان کو بلائیں، ان کی عزت کریں. یہ 21 سال 25 سال 30 سال پاکستان کے عوام کے بچوں کو پڑھاتی رہی ہیں. یہ اساتذہ ہیں، یہ ٹیچرز ہیں، یہ عورتیں ہیں. خدا کا واسطہ ہے اپنے کسی نمائندے کو بھیجو خدا کے لیے جو ان سے آ کے بات کرے، اور اللہ تعالیٰ کا خوف کرو. خدا کے لیے گونگے بہرے اندھے مت بنو. ان خواتین سے آ کر، ان بچیوں سے آ کر پوچھو کہ ان کے مسئلے کیا ہیں اور ان کے مسائل کو حل کریں. کہتے ہیں عدالتوں میں یہ نائل اور ایک میں کیلنڈر میں پالیسی لکھا بنی ہوئی ہے ہے، 32 پالیسی بنی تاریخ کو ہوئی ہے، اسکول آئین بنا ہوا ہے، اس کے بڑے تحت سارے ہم کیلنڈر میں کون سا بھی اس میں ہے ٹھیک ہے. اور یہ اپلیکیشن بھی ہماری ہے. بس یہ خواتین بیٹیاں ہیں، ان کی جو ہے وہاں آواز یہ میں لے بنے. کے جاتی ہوں. اور جی جی. اور آپ اپنا نمبر تیری آواز میری آواز، تیری آواز میری آواز، نعرہ نہ لگائیں، انہوں نے آپ کو نہیں تیری چھوڑنا. آواز میری آواز. میری بیٹی باہر بیرونی ملک پڑھتی ہے مریم اورنگزیب، مریم اورنگزیب. یہ لیں یار ہاتھ تھک گیا. میں سارے ایجوکیشن سے سارے ٹیچرز ہیں، یہ سارے ٹیچرز. اور میں میاں نواز شریف صاحب نے 98 میں جو کیا تھا نا پالیسی، ویڈ لاک پالیسی، اس کے تحت یہ ان کی پالیسی ہے میم، یہ ان کی پالیسی ہے. بات کرنے میں پھر ہوگا. ٹینشن سے پرسوں بے ہوش ہوئی ہے ایک ٹیچر ہماری، اس پہ اس کی FIR کس پہ کٹوایا؟ کون ذمہ دار ہے؟ یہ ہے نا، کون ذمہ دار؟ اور یہ رات بیٹھتی ہیں تو خطرہ ہے ہمیں کوئی نقصان ہو گیا تو ہم کدھر جائیں گے؟ ان کے پاس، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ لوگوں کے ہم ریپیٹریشن آرڈر کینسل نہیں کریں گے. ایک ہم اشتہار دے رہے ہیں، آپ ویب سائٹ پہ کرके دے رہی ہیں، آپ دوبارہ سے اٹھ کے نہیں وہ تو آئے ہیں لیکن اس پہ اور آپ لوگ ٹیسٹ کریں گے کہ آئیں دوبارہ آئیں. اچھا اچھا اگر آپ ٹیسٹ ہو جائے تو 3 سال ہماری ادھر سے اسے آواز دینا. میں ادھر میری 28 سال ہو گئی ہے. اسی طرح ریفارم پروگرام تھا تو میں اس کے ساتھ ان کے ساتھ ہم نے کام کیا اکٹھے. اور